Allahu Allahu Allahu। حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نا حج میں بڑا رش ہوا، لاکھوں لوگ آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا۔ بڑا بے نیاز ہے اللہ، بڑا بے نیاز ہے، بڑا کریم ہے، چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب دیکھ، ماں باپ کا چہرہ کا سب کا قبول ہوا۔ ایک ہے محمد بن ہارون بلخی، اس کا نہیں قبول ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں، یہ انڈین ہیں، یہ فلان ملک ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تمہیں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے، حج قبول نہیں ہوا، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا، مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس کام آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، میں نے، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے، اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں تو بتا۔ کہنے لگا نہ پوچھ۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان۔ ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ، عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں، اماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں، رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کہا دفن کر دیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا، کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارے دن کے روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے
تجھے معاف نہ کیا جائے کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی. کہتے میں ہو کے آیا, وہ روتا رہا, تڑپتا رہا. میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے, کیوں کہہ آیا اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی, ماں کی وجہ سے. حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی, کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا, مجھے کیوں جلا کے مارا؟ رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو. ماں, او بچے کی ماں, بھیجے نا تیرے بیٹے کو سزا دے, کہ یا اللہ سخت سزا دے. تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے, تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا, پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے, مجھے تکلیف ہوگی, زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا, اماں مارنے لگے ہیں مجھے, جلائیں گے. میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا, وہ میدان محشر بول پڑے گی, کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ. رب کریم فرمائے گا کہ عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا, تو کیوں نہیں جلنے دیتی؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا. آ مسجد میں آ کے جھاڑو دے, تو سویا ہوا ہے اور وقت ہو گیا فجر کی اذان, اٹھ مسجد میں جھاڑو دے. اور بابا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کوئی شخص کہتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں, تو بابا صاحب اس کو جھاڑو دیتے تھے, کہتے تھے کہیں مسجد نظر آئے تو جھاڑو دیا کر, اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. مسجد میں جھاڑو دیا کر. ایک خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی, بیمار ہو گئی, بڑی نصیبوں والی تھی. رسول کریم علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. حضور نے تیمارداری فرمائی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے خبر دینا. رات کو انتقال ہو گیا. حضور کے آرام میں خلل نہ آئے, لوگوں نے رات کو ہی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی. او میرے بھائیوں, مسجد میں جھاڑو دینا. ایک وہ ہے جس نے بہت خرچ کر کے مسجد بنائی, ایک وہ ہے جس نے اس کی تزئین و آرائش میں کام کیا, ایک وہ ہے جو جھاڑو دیتا ہے. خاتون جھاڑو دیتی ہے, رات کو تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے محبوب نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی, بتلایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا, تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا تو ہم نے دفن کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ نا قبر کہاں ہے. اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو میری بات کی. وہ اس قبر کی کیا شان ہوگی جہاں چل کے اللہ کی ساری رحمتیں پہنچ گئی ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے اس خاتون کی. کریم محبوب قبر پہ کھڑے ہوئے. اگرچہ ہمارے بزرگوں کا, ہمارے احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ ولی جنازہ پڑھ لے, وارث جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں ہوتا, لیکن حضور کے تو اختیارات خصوصی ہیں, اور ویسے بھی کریم وارث ہے نا امت کے. حضور وارث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے قبر پہ, فرمایا صفے بناؤ بھی میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. چونکہ اس کا مسجد سے تعلق تھا. لوگ کہتے ہیں میں معرفت حاصل کر کے حضور تک جاؤں گا, میں فلاں چیز پا کر کے پھر معرفت حاصل کروں گا. تو مسجد میں اخلاص سے جھاڑو دیا کر, تجھے مدینے والے محبوب کا قرب نصیب ہو جائے گا, اور حضور تیری قبر نور تک پہنچیں گے اگر تو مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. بڑے سفر ہوتے ہیں ہمارے. اب تو میرے جیسے لوگوں کے بھی لکھا جاتا ہے کہ چوتھی جگہ حاضری, پانچویں جگہ آج حاضری. تو ان آجزانہ تفاخر والے جملوں میں بڑا کچھ پایا جاتا ہے. تو کئیوں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کریں روز حاضریاں نہ دیں, اپنی مسجد میں بھی تو تھوڑا بیٹھے نا, وہاں بھی تو تشریف رکھے نا. کسی نے آپ سے بات پوچھنے آنا ہے, کسی نے آپ کی خدمت میں آنا ہے, وہاں بھی کو 2 دن کا وقت گزاریں. مسجد ہی خانقاہ کی سرپرستی کرتی ہے, مسجد ہی مدرسہ بناتی ہے, مسجد ہی کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں, وہیں لوگوں کی ساری قلبی اور روحانی تسکین کا سامان ہوتا ہے.
میری آپ سے گزارش ہے کہ چندے کی حد تک ہی نہیں، آپ دلی طور پہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں، مسجد میں چل کے آئیں، مسجد کے ساتھ اپنا شوق بڑھائیں۔ ایک قبیلہ تھا، دور رہتے تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ مسجد کے قریب گھر لے لیں۔ اب تو بڑا مسئلہ ہے نا جی، مسجد کا اگر گھر کسی کے قریب ہے تو وہ کہتا ہے یہ لاؤڈ سپیکر روز چلے گا، معاذ اللہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے سوچا قریب نہ مکان لے لیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو، قریب نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں بات گئی کہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو جہاں تمہارا گھر ہے، چل کے مسجد آیا کرو، جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنے ہی اللہ تمہیں اپنے قرب کے درجات عطا فرمائے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ چل کے آؤ مسجد کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، یہ جو میرا دور ہے یہ بدگمانیوں کا بھی ہے اور معاذ اللہ مایوسیوں کا بھی ہے۔ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ بڑی پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، مطلب بڑی بری حالت ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو آنے والا نیا آدمی ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے کہ شاید کچھ بن ہی نہیں سکتا، شاید اس قوم کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں بھی مجھے ایک صاحب نے کہا پاکستان کا بڑا برا حال ہے، علماء، سیاستدان، فلاں فلاں۔ تو میں نے ان سے کہا میاں آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو، میرے وطن میں اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے۔ یہ چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا تو جس بیٹی بیچاری نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا تھا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ زلزلہ زدگان کو دے دو۔ ایک بزرگ کو خون کی 1 بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حاضر ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائی آپ دور بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہو؟ رمضان المبارک کے اندر مسجدیں کم ہوتی ہیں اور تراویح سنانے والے حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اتنی کمزوری نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جو اور ایک آزمائش ہے نا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ 4-5 لوگوں 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں، میری طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں شاید کل مل معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیا پہ آئیں، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارا دن رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے اور دین پڑھاتے۔ کسی مایوسی کا شکار نہ ہو کوئی، اور آنے والی نسل جو ہے وہ بھی خوب دیکھے کہ دین کی چمن میں بڑی بہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے بیدار مغز لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورتیاں آئیں گی۔ ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ آگے کی طرف دیکھیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذوق دیا ہے نا، حضور جب طائف سے لوٹ رہے تھے تو چونکہ آپ نے سنا ہوا ان لوگوں نے بڑی تکلیف دی، جسمانی بھی اعصابی بھی، بڑے سخت جملے بھی کسے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے۔ یہ جوان ذرا توجہ کریں میری بات، ہم نے تو گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا کہ سب مایا ہے، سب دولت۔ اتنی مایوسی، ہماری ماں نے جو ہمیں دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا، ہمارے باپ نے جو جوانی ہمارے نام کر دی تو دولت لے کے۔ یہ کن بدگمانیوں کا ہم شکار ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ حضور لوٹ رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور نے کیا دعا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا دعا کریں تباہ ہو جائیں، تو حضور نے جو امید بتائی، جوانوں دیکھنا ادھر، کریم فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اتنی بڑی امید حضور نے دلائی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے حوصلے تازے رہتے ہیں نا وہ لمبا سفر بھی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو تلخ ہو جاتے ہیں نا، ترش ہو جاتے ہیں، بس وہ ایک گاڑی والا کٹ مار کے چلا گیا ہماری گاڑی کو تو ہم تلخ ہو گئے، تو اب سارا رستہ ہم نے پریشان رہنا ہے۔ بھائی وہ تو چلا گیا، اپنا کام کر گیا، اب آپ چھوڑیں، آپ اپنے طرف دیکھیں، آپ نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اپنی زندگی کے اندر امید وابستہ کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے۔